بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلا رکوع جو کہ قرآن کا آلموسٹ سٹارٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے 6 شرطیں رکھ دی ہیں کہ صرف وہی انسان فلاح پا سکتا ہے جو ان 6 شرطوں کو پورا کرے۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہ 3 مان لی، 3 نہیں ماننی، یا یہ 6 شرطیں، 6 کی 6 شرطیں جو پورا کرے گا صرف وہی انسان فلاح پا سکتا ہے۔ فلاح کا مطلب کامیابی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب وہ 6 شرطیں کیا ہیں؟ ہم سب پڑھ سکتے ہیں عربی اور اس کے بعد اردو ترجمہ بھی، تو اس لیے میں مفہوم اور سمری پر فوکس کروں گا جو تفہیم القرآن میں سید مودودی نے لکھی۔ اب ان 6 شرطوں میں سب سے پہلی صفت یا شرط ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا مطلب انسان صحیح اور غلط میں پہچان کر سکتا ہو۔ ویری سمپل۔ اس میں دوسری شرط ہے غیب، یعنی کہ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، جو ہم اپنی 6 جو سینسز ہیں، سننے، بولنے، ٹچ کرنے یا اور جو سینسز ہیں، ان سے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے، ایمان بالغیب ہے۔ پہلی شرط پرہیزگاری، دوسری شرط غیب۔ اب یہ تیسری شرط سب سے ضروری ہے، مطلب سب سے ضروری نہیں، مطلب یہ سب سے پہلی ایسی شرط ہے جو عملاً ہم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف یہ مان کر بیٹھ جانے والے ہوں، صرف پرہیزگار ہوں اور پھر غیب پہ ایمان لانے والے ہوں، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن سے فلاح پانے کے لیے تیسری جو سب سے امپورٹنٹ شرط ہے وہ ہے نماز۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ مثال کے طور پہ دوپہر 12 بجے کوئی کہتا ہے میں پرہیزگار بھی ہوں آج سے اور میں ایمان بھی لے آیا ہوں، اوکے، گھنٹے بعد ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو آپ عملی طور پر ثابت کر سکتے ہو کہ آپ نے جو پہلے 2 باتیں کی ہیں کیا واقعی آپ نے دل سے کی ہیں یا اوپر سے کی ہیں۔ بہت سمپل۔ اگر آپ دوپہر 3 بجے کہتے ہو کہ میں ایمان لے آیا ہوں غیب پہ، تو 4 یا 5 بجے عصر کا ٹائم ہو گیا، اب عملی نمونہ پیش کر دو آپ۔ تو پہلی شرط پرہیزگاری، دوسری شرط ایمان بالغیب، تیسری شرط نماز۔ جو چوتھی شرط ہے وہ ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی کہ زکوٰۃ۔ پرہیزگار یعنی کہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہو۔ اس کے بعد غیب پر ایمان لانا دوسری شرط، تیسری اور چوتھی شرط عملاً جو ہم کر سکتے ہیں، فزیکلی ہم جو کر سکتے ہیں، نماز، اور پھر چوتھی زکوٰۃ۔ اب پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کیں۔ اور چھٹی اور آخری شرط قرآن سے فلاح پانے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لائے۔ آخرت ایک جامعہ لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس لیے مثال کے طور پہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، یعنی کہ دنیا کا موجودہ نظام پرماننٹ ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے آفزینت سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن سے فلاح پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں 6 شرطیں رکھی ہیں کہ آپ پرہیزگار ہوں، یعنی کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہماری سائڈ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو برائی ہے تو ہم صرف اس کا اس لیے ساتھ دیتے جائیں کہ وہ ہماری سائڈ ہے، جیسے کفار مکہ صرف اسی لیے اس غلط دین پر ڈٹے رہے کہ ان کے آباء و اجداد کا دین تھا۔ تو
پرہیزگاری، اس کے بعد ایمان بالغیب، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، اور پھر ان تمام کتابوں پر ایمان جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور آخری شرط آخرت پر ایمان۔ یہ 6 شرطیں اب جو تسلیم کرے گا اور نہ کرے گا ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ بھی پہلے رکوع کی آخری 2 آیات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ میں اب قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 6 آیت ہے کہ مطلب جس انسان نے کسی ایک شرط کو یا ساری شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اللہ نے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے دلوں پر مہر لگائی ہے، تو جب اللہ نے کسی کے دل پہ مہر لگا دی تو وہ انسان فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ تو اس طرح وہ کیسے اکاؤنٹیبل ہے ان چیزوں کا جو اس نے کیا جبکہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی؟ تو سید مودودی نے اس کی تفہیم لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ ریفیوز یا رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح آپ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے ہیں اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صحیح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقعہ اس کے دل پر آپ کی باتوں کے اگینسٹ مہر لگ چکی ہے۔ اب یہ تو تھا کہ جو ان شرطوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی ان کا انجام ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی جو 5ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں ہے کہ جو ان باتوں کو تسلیم کر لے ان کا کیا انجام ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کی، قرآن پاک کی آیت ہے، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بہت سمپل، یہ 6 چیزیں مان لیں تو قرآن سے آپ فلاح پائیں گے اور سیدھے ڈائریکشن میں ہیں۔ یہ 6 چیزیں نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ اندھے بہرے ہیں اور آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور آپ کانوں سے بھی حق چیز کو نہیں سن سکتے۔ تھینک یو۔